ذرا تصور کریں کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو خطرناک میوٹنٹس کا شہر نظر آتا ہے جہاں ہر قدم پر موت آپ کا پیچھا کر رہی ہو، لیکن پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارتے اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ دی ہلز ہیو آئیز کی یہ کہانی بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے۔ تو فلم کا آغاز نیو میکسیکو کے ایک ویران صحرا سے ہوتا ہے جہاں کچھ سائنسدان ایٹمی تابکاری پر تحقیق کر رہے تھے، اور اسی دوران اچانک خون میں لت پت ایک شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور مدد کی التجا کرنے لگا۔ سائنسدان ابھی صورتحال کو سمجھ ہی رہے تھے کہ خطرناک میوٹنٹ وہاں آیا اور ان پر اٹیک کر دیا۔ اس نے کلہاڑی کے وار سے تمام سائنسدانوں کو بے دردی سے مار ڈالا، اور حملے کے بعد وہ میوٹنٹ مرنے والوں کو لاشوں کو گھسیٹ کر خاموشی سے پہاڑیوں کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد منظر ایک ویران گیس اسٹیشن پر منتقل ہو گیا جہاں مالک اندر سو رہا تھا۔ پھر اچانک باہر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیں جس سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً چوکنا ہو گیا اور بندوق لے کے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ کسی کو پکارتا رہا، روبی، اور اس کی تلاش میں قریبی سرکاری بند علاقے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ گیس اسٹیشن پر واپس آیا تو دیکھا کہ وہاں ایک تھیلا پڑا تھا۔ بیگ دیکھ کر وہ غصے سے چلایا، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر باہر آیا اور بیگ اٹھا کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ اندر جا کر بیگ کھولا تو اس میں ایک کٹا ہوا کان اور کچھ قیمتی سامان ملا۔ اسی وقت باہر کسی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور دیکھا کہ ایک فیملی سیر پر گئی ہوئی ہے۔ اس خاندان میں والد کارٹر، ماں ایتھل، بیٹا روبی، بیٹی برینڈا، بڑی لین، بیٹی اور اس کے شوہر ڈوگ اور ان کی چھوٹی بیٹی کیتھرین شامل تھی۔ جب وہ گیس اسٹیشن پر اپنی گاڑی میں پیٹرول بھر رہے تھے تو گیس اسٹیشن پر اس کے مالک نے انہیں پہاڑیوں سے گزرنے والے شارٹ کٹ کے راستے میں بتایا۔ کچھ دیر بعد گھر والے اس راستے پر پہنچے جو گیس اسٹیشن کے مالک نے بتایا تھا۔ پھر ایتھل نے رکشہ دیکھا لیکن اس نے راستہ نہیں دکھایا۔ اسی لمحے اچانک سڑک پر اسپائک پٹی نمودار ہوئی جس سے گاڑی کے ٹائر پھٹ گئے۔ کارٹر نے کار پر کنٹرول کھو دیا اور کار ایک بڑی چٹان سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے بعد سبھی گھبرا کر گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت ان کے دونوں کتے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بوبی انہیں پکڑنے کے لیے پہاڑیوں کی طرف بھاگا۔ کارٹر گاڑی کی حالت دیکھ رہا تھا لیکن جلد ہی سے احساس ہوا کہ گاڑی اب چلانے کے قابل نہیں رہی۔ ایسے میں پورے خاندان نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت بوبی اپنے دو کتوں کے ساتھ واپس آیا لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ کوئی خاموشی سے دور ہوتے ہوئے کارٹر نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اسی گیس اسٹیشن پر واپس جانا پڑے گا جبکہ وہ مدد کرنے حاصل اس کی بیوی جائے گی۔ جانے سے پہلے کارٹر نے ایک بندوق بوبی کو دی اور ایک اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد کارٹر اور ڈوگ مختلف راستوں پر روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب فیملی ٹریلر کے باہر آرام کر رہی تھی تو اچانک ان کا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ یہ دیکھ کر برینڈا اور ٹریلر نے دروازہ کھولا اور موقع ملتے ہی کتا وہاں سے بھاگ گیا۔ بوبی فوراً اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے کی طرف بھاگا اور اسے ڈھونڈتا ہوا پہاڑیوں کی طرف بہت دور چلا گیا۔ پھر اس نے کتے کی دردناک چیخ سنائی دی۔ یہ سن کر وہ چوکنا ہو گیا اور پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ وہ رکا اور مڑا لیکن وہاں انہیں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جانے پر اسے زمین پر خون کے نشانات نظر آئے۔ وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود ان نشانات کی پیروی کرتا رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے اپنا کتا مردہ پایا۔ وہ خوفناک منظر دیکھ کر بوبی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن بھاگتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک گہرے گڑھے میں جا گرا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت ایک لڑکی سرخ لباس پہنے وہاں آئی جس کا نام روبی تھا۔ وہ ایک عجیب سی شکل و صورت والی لڑکی تھی۔ اس کے زخم سے بہتا ہوا خون دیکھتے ہی اس نے اوپر دیکھا، وہاں اس کا بھائی مردہ کتے کی ٹانگ کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لڑکی ہنسنے لگی۔ دوسری جانب ڈوگ صحرا میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا جہاں کئی پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ تمام گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی اور بری حالت میں ہیں۔ دوسری طرف رات تک کارٹر گیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسے وہاں کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ گیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں گیا جہاں ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ بیگ میں ایک کٹا ہوا کان اور کچھ عجیب سا سامان تھا جسے دیکھ کر اسے ہر چیز مشکوک لگنے لگی۔ پھر اس نے بندوق نکالی اور آہستہ آہستہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کی دیوار پر اخبار کے بہت سے ٹکڑے اٹکے ہوئے تھے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ علاقہ کبھی نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ تھا اور یہاں کان کنی کا کام بھی ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تابکاری کی وجہ سے مر گئے لیکن کچھ لوگ بچ گئے، تاہم ان کی لاشیں بری طرح مسخ ہو چکی ہوئی تھیں۔ ان بگڑے ہوئے لوگوں کی جھلک کچھ تصویروں میں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک کٹنگ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس علاقے میں لوگوں کو پراسرار گمشدگیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر کارٹر نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپ لیا اور فوراً اپنے خاندان کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، ہیڈ لائٹس باتھ روم کی طرف بھیگیں۔ اس نے وہاں کسی کے پاؤں دیکھے۔ کارٹر احتیاط سے باتھ روم کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
اندر گیس اسٹیشن کا مالک بیٹھا تھا۔ وہ شراب پی رہا تھا اور اس کے ساتھ بندوق تھی۔ مالک نے ان تمام واقعات کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا اور کہا کہ نہیں بتایا، اتنا بہرحم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ کر اس نے خود کو گولی مار لی۔ کارٹر یہ دیکھ کر ڈر گیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے ریور mirror میں دیکھا تو اسے پچھلی سیٹ پر ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً بندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے اس پر شدید اٹیک کر دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر حملہ آوروں نے اسے ٹرالی میں ڈالا اور بارودی سرنگوں کی طرف لے جانے لگے۔ دوسری جانب جب بوبی کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو برینڈا اسے ڈھونڈنے نکل پڑی۔ دوسری طرف روبی ابھی تک بوبی کے پاس بیٹھی تھی، جو کہ بے ہوش پڑا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے برینڈا کی آواز سنی وہ ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد برینڈا نے بوبی کو ڈھونڈا اور اسے واپس ٹریلر پر لے آئی، لیکن بوبی نے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب سے چھپایا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ٹریلر کے باہر کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ سن کر بوبی نے سب کو اندر رہنے کو کہا اور باہر دیکھنے چلا گیا۔ باہر پہنچ کر دیکھا کہ کتے کی زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس نے کتے کو بلایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی لمحے ڈاگ پیچھے سے آیا اور اچانک بوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بوبی خوف سے چونک گیا۔ پھر ڈاگ نے سب کو بتایا کہ اسے راستے میں ایک گہرا گڑھا ملا ہے اور آس پاس کوئی سڑک یا ہائی وے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد وہ کارٹر کے بارے میں پوچھنے لگا، کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ اتنی سنجیدہ باتوں کے بعد بھی بوبی خاموش رہا اور اس نے کسی کو سچ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر ڈاگ نے کہا کہ اگر کارٹر 12 بجے تک واپس نہیں آتا تو ہم اسے ڈھونڈنے نکلیں گے۔ اس کے بعد سبھی ٹریلر کے اندر آ گئے، لیکن ٹریلر میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے ڈاگ اور لن گاڑی میں جا کر سو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور سب گہری نیند میں تھے، لیکن بوبی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ پھر اس نے باہر سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور کتے کو پکارتا ہوا اس سمت چلا گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس وقت ایک میوٹینٹ ٹریلر میں داخل ہوا تھا۔ برینڈا ہیڈ فون پہنے ہوئے تھی، اس لیے وہ کسی قسم کی آواز نہیں سن سکی۔ بوبی ایک چٹان کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک وہاں سے کسی کی عجیب ہنسی سنائی دی۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا اور تیزی سے ٹریلر کی طرف لوٹنے لگا۔ اسی لمحے برینڈا جاگ گئی، لیکن اسے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی میوٹینٹ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہاں بوبی نے بھاگ کر ڈاگ اور لن کو جگانے کی کوشش کی۔ ڈاگ اور لن جیسے ہی بیدار ہوئے، بوبی نے گھبرا کر انہیں بتایا کہ وہ اس جگہ اکیلے نہیں ہیں، یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ تبھی بوبی نے انہیں مردہ کتے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس نے اس بارے میں پہلے نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنی ماں کو ڈرانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ٹریلر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ جب ہر کوئی ٹریلر کے اندر جانے ہی والا تھا تو میوٹینٹ نے ایک بٹن دبایا۔ اسی لمحے درخت سے بندھے کارٹر کے نیچے آگ بھڑ اٹھی اور وہ زندہ جلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب اسے بچانے کے لیے بھاگے، لیکن یہاں پر وہ اس کو نہیں بچا پا رہے تھے۔ سب کے سامنے کارٹر درد سے کراہتا رہا اور جل کر مر گیا۔ دوسری طرف ٹریلر کے اندر ایک میوٹینٹ نے برینڈا پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے چھوٹی کیتھرین کے رونے کی آواز سنی۔ پھر لن نے ٹریلر کی طرف دیکھا اور کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ وہ اندر بھاگی اور دیکھا کہ ایک آدمی نے اس کی بیٹی کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے نے برینڈا کو پکڑ رکھا تھا۔ لن نے فوراً قلم اٹھایا اور حملہ آور کو مارا۔ جب وہ اسے دوبارہ مارنے گئی تو اس نے لن کا ہاتھ پکڑا اور بندوق کی طرف بچے کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ پرسکون رہے۔ اس کے بعد اس نے لن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ایتھل بھی ٹریلر کے اندر آ چکا تھا۔ جیسے اس نے ایک میوٹینٹ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا، دوسری میوٹینٹ نے اسے دیکھا اور بلا تاخیر اس پر گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سن کر تیزی سے ٹریلر کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی اندر کے میوٹینٹ نے برینڈا کو مارنے کے لیے بندوق اٹھانا شروع کی، لن نے ہمت دکھائی اور اس کی ٹانگ میں پیچ گھونپ دیا، لیکن میوٹینٹ غصے میں آ گیا اور غصے سے لن کے سر میں گولی مار دی۔ اس کے بعد وہ چھوٹی بچی کو اٹھا کر ٹریلر سے باہر نکل آئے۔ جب تک ڈاگ ٹریلر کے اندر پہنچا، میوٹینٹ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاگ بالکل بکھر گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ دوسری طرف ایک متوفی دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر کوئی چیز اس کے پیچھے ہٹی، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ اچانک ان کا یہ ڈاگ کتا واپس آیا اور اس میوٹینٹ کو بے دردی سے مار ڈالا۔ یہاں ٹریلر کے اندر ایتھل ابھی تک زندہ تھی، لیکن اس کی حالت بہت ہی زیادہ سنگین تھی۔ بوبی نے جیسے ہی اندر کی حالت دیکھی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ اب ہمیں یہاں بدماشوں کا پیچھا کرنا چاہیے، لیکن ڈاگ نے اسے روک دیا اور کہا کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی وقت انہیں ٹریلر کے باہر سے آواز سنائی دی۔ بوبی نے فوری طور پر ٹریلر کے دروازے کی طرف کئی گولیاں چلائیں۔ پھر ڈاگ آہستہ آہستہ باہر گیا کہ وہاں کیا ہے۔ اس نے جا کر وہاں دیکھا کہ ایک متغیر مردہ پڑا ہے۔ ڈاگ نے اس کے ہاتھ سے واکی ٹاکی اٹھا لی۔ اسی وقت اس کا کتا بھی واپس آ گیا۔ اچانک واکی ٹاکی سے اس کی بیٹی کی رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ سن کر ڈاگ کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ڈاگ اپنے کتے کے ساتھ نکلا۔ کتا اسے ایک کان میں لے گیا جہاں بہت سارے میوٹینٹ تھے۔ یہاں پر ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک پریشان ہے اور وہاں پر میوٹینٹس کی قبریں تھیں۔ اس کے بعد کتا اسے کان کی دوسری طرف لے گیا۔ وہاں سے ڈاگ نے دور ایک گاؤں دیکھا جہاں ایٹمی تجربے کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔
دوسری طرف برینڈا اور بوبی ٹریلر کے قریب میوٹنٹس کو پھنسانے کے لیے ایک جال تیار کر رہے تھے۔ ڈوگ اس گاؤں پہنچا اور ایک گھر سے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہ اسے بچانے کی کوشش کرنے والا تھا کہ ایک میوٹنٹ کسی لاش کو گھسیٹتا ہوا وہاں باہر آیا۔ یہ دیکھ کر ڈوگ تیزی سے قریب ہی کھڑی ایک پرانی کار کے اندر چھپ گیا۔ جب حالات پرسکون ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ باہر آیا تاکہ اپنی بیٹی کو بچا سکے، لیکن جلد میں اس نے اپنے کتے کو اس گاڑی میں بند کر کے چھوڑ دیا۔ پھر وہ خاموشی سے اس گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر اس نے دیکھا کہ مدثر ٹی وی دیکھ رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چھپی لڑکی کے پاس پہنچ گیا، لیکن پھر میوٹنٹ عورت نے اچانک اس پر اٹیک کر دیا۔ جب وہ اس بچی کو اٹھایا تو اس نے خود کو برف کے ڈبے میں بند پایا۔ اس کے ارد گرد انسانی جسم کے ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ کسی طرح باہر آیا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا آگے اس نے کمرے میں ایک اپاہج میوٹنٹ کو دیکھا۔ ڈوگ نے اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک ایک اور میوٹنٹ کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوا اور ڈوگ پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا، اور حملے میں ڈوگ کی ایک انگلی کٹ گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بڑی مشکل سے اس میوٹنٹ کو مار ڈالا۔ اتنے میں شور سن کر ایک اور میوٹنٹ وہاں پہنچ گیا، لیکن ڈوگ نے اچانک سے پکڑ لیا۔ ڈوگ نے پہلے اس کی ٹانگ پر اٹیک کیا اور پھر اسے کلہاڑی سے مار ڈالا۔ اسی دوران میوٹنٹ نے ایک واکی ٹاکی پر ڈوگ کی بیٹی کو مارنے کا پیغام بھیجا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا، ڈوگ کے کتے نے اس پر اٹیک کیا اور اسے وہیں مار ڈالا۔ اس کے بعد ڈوگ نے ہر گھر میں جا کر کیتھرین کی تلاش شروع کر دی۔ اسے وہاں بہت سارے عجیب و غریب بچے دیکھے، لیکن اس کی بیٹی اسے کہیں نہیں ملی۔ دوسری طرف جب ایک متلاشی لڑکی کو مارنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک سور کا بچہ رکھا ہوا ہے۔ دراصل روبی، جو کہ میوٹنٹس میں سے ایک تھی، بچے کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس وقت میوٹنٹ نے پہاڑی کی چوٹی سے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی۔ یہ دیکھ کر روبی وقت ضائع کے بغیر ان کے پیچھے بھاگا۔ دوسری طرف بوبی اور برینڈا کو معلوم ہوا کہ میوٹنٹ ان کے والد کی لاش کھا رہا تھا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ کافی زیادہ غصے میں آ گئے اور ان پر حملہ کرنے کو بھاگے، لیکن بوبی اور برینڈا پہلے ہی ایک جال تیار کر چکے تھے۔ جیسے ہی اس میوٹنٹ نے ٹریلر کا دروازہ کھولا، ٹریلر میں زوردار دھماکہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف ڈوگ روبی کا پیچھا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس پہنچا۔ روبی نے کیتھرین کو ڈوگ کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک اچانک خطرناک لیکن جیسے ہی ڈوگ نے اپنے بچے کو گود میں لیا، وہ میوٹنٹ پیچھے سے دوبارہ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر روبی نے بغیر سوچے سمجھے خود کو اس میوٹنٹ کے ساتھ پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، لیکن اس نے ڈوگ اور اس کی بیٹی کی جان بچائی۔ دوسری طرف بوبی اور برینڈا کو ایک اور میوٹنٹ زندہ ملا۔ برینڈا نے اسے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ آخر کار ڈوگ اپنی بیٹی اور کتے کے ساتھ بحفاظت واپس آ گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سکون کی سانس لی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی دور دراز سے خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور یہیں فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ اس کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانی کو لے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔